کو اس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا ماہ مبارک شروع ہے۔ تمام نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جس کا جس طرح دل چاہتا ہے، جو جس طرح تسلیم کرتا ہے، اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ربیع الاول کی جتنی راتیں باقی ہیں، رات کو بیٹھیں، تمام طلباء بیٹھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محافل کا انعقاد کریں، درود و سلام کے درود سرکل کا انعقاد کریں۔ 1 مہینہ یہ مشق کر لیں، 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور کوئی چیز منظور نہ ہوئی اس کے علاوہ، تو یہ ضرور ہوگا کہ ہر نوجوان کے اندر عشق مصطفیٰ کی چنگاری پھوٹ پڑے گی۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ والسلام۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دینا چاہ رہا ہوں مرکزی ناظم تعلیم و تربیت جناب طیب رضا حسینی صاحب کو۔ اٹھاؤ لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگی، اٹھاؤ لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگی، یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے۔ ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے۔ وطن کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے، وطن کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے۔ جناب طیب رضا حسینی صاحب، ان کی آمد سے قبل زوردار نعروں سے ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیض رضا، جناب طیب رضا حسینی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ جناب والا، آج اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے 6 یوم تاسیس کے موقع پر میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل آج اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ دوستان محترم، اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے نوجوانوں نے وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی تاریخ ان کارناموں کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جناب والا، قرآن کا مطالعہ کریں، ہمیں ایک نوجوان نظر آتا ہے جس کو دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک نوجوان نظر آتا ہے جس کی عمر 22 سال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امیر لشکر بنا کے بھیجا، ان کا نام اسامہ بن زید ہے۔ صدیق اکبر جیسے بزرگ صحابہ اس کے لشکریوں میں شامل ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں اس صف کے اندر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بڑی ذمہ داری دی کہ قرآن کو لکھنا ہے، جمع کرنا ہے۔ دوستان محترم، اے میری ملت کے نوجوانوں، وہ میری امت کے نوجوان تھے کہ جنہوں نے نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، اپنے خون اور پسینے سے اسلام کے گلشن کی آبیاری کی۔ جناب والا، اسی طرح قاضی یمن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام کو بہت آسان طریقے سے جاننے والے، ان کی عمر بھی کوئی 23 سال تھی کہ جب وہ فقہا کے امام بنے بیٹھے تھے۔ دوستان محترم، آگے چلتے ہیں، حضرت افرا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے بچے اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اندر جو اللہ نے ہمیں قابلیت دی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ انسان کی 2 پیدائشیں ہیں، ایک وہ کہ جس دن وہ دنیا میں پیدا ہوا، اور دوسرا جس دن اس نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کر لیا۔ آج وقت ہے کہ اپنے مشن کو، اپنے زندگی میں دنیا میں آنے کے مقصد کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور پہچاننا چاہیے۔ دوستان محترم، تاریخ بڑی ہے۔ حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ہیں کہ جنہوں نے 30 سال سے کم عمر میں اتنی فتوحات کی کہ فتوحات کا سلسلہ چین تک جا پہنچا تھا۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ہمارے جیسے جوان تھے کہ سندھ و ہند کے سینے پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ دوستان محترم، مرکز عیسائیت اسپین کے اندر طارق بن زیاد نے اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ عمر کتنی تھی؟ آپ جیسے جوان تھے۔ دوستان محترم، اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، ابن عباس 10 سال کے صحابی ہیں، اتنا سنت سیکھنے کا جذبہ ہے کہ حضور کی بارگاہ سے دعا ملتی ہے، اللہم فقہ فی الدین۔ ایک طرف میری امت کے وہ نوجوان ہیں اور ایک طرف دور حاضر کے نوجوان ہیں۔ وہ حضرت اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تھے تو وہ آباد تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو۔ جناب والا، آج قادیانیت عروج پکڑ چکی ہے، آج قادیانیت ہر ادارے میں پہنچ چکی ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان سویا پڑا ہے۔ آج وقت ہے، اگر میں آپ کو اعداد و شمار کے پیرائے میں لے چلوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ قادیانیوں نے اپنی کتابوں کا ترجمہ 223 زبانوں کے اندر پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا ہے، اور انہوں نے جو قرآن تبدیل کیا ہے 124 زبانوں کے اندر، اس کا ترجمہ جہاں جہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں پر مرزا قادیانی کو مینشن کر کے 123 زبانوں میں پوری دنیا میں قرآن کا وہ ترجمہ پہنچایا ہے۔ آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ کسی محلے کو نہیں چھوڑتے، کسی دکان کو نہیں چھوڑتے۔ قادیانی دکاندار ہے تو گاہکوں سے، مال کے مکان ہے تو کرایہ داروں سے، جہاں جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ اپنی جھوٹے تبلیغ، اپنے جھوٹے مذہب کا پلندہ ان کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ اور میں تو سچے اسلام کے دائی ہیں، آپ اور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ آپ اور میں نے کیا کیا؟ اگر ہمارا یہ موبائل اٹھا کے دیکھیں تو کتنا ٹائم ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے دیتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کے لیے دیتے ہیں، جو صحابہ کی ناموس، اہل بیت کی ناموس اور بزرگان دین کی ناموس کے لیے دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ دوستان محترم، حالات بڑے سنجیدہ ہیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب پوری قادیانیت کے اس پلندے کو دیکھا تو پریشان نظر آئے۔ ان سے پوچھا، حضرت پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، آج تو ہم زندہ ہیں، آج تو ہمیں پتہ ہے کہ قادیانیت کہاں کہاں سے چھاپے مار رہی ہے، قادیانیت کہاں کہاں سے دھوکہ دے رہی ہے، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ کل جب ہم نہیں ہوں گے، قادیانیت کو پڑھنے والے کوئی نہیں ہوں گے، قادیانیت جو راز، وہ جو غلط کام کرتی ہے، وہ جو دندے کرتی ہے، ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، تو قادیانیت پھیل کر پوری دنیا کے عیسائیوں، کافروں کے سامنے اپنا نام اسلام کے نام پہ پیش کرے گی، اور عیسائی قادیانیت کو اسلام سمجھ کے قبول کرے گا۔ دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ عیسائی چھوٹے کفر خانے سے نکل کر بڑے کفر خانے میں جائے گا۔ دوستان محترم، آج وقت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے یہ اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قافلہ 6 سال پہلے چلا، اور پاکستان کے جہاں بھی دین اسلام پہ کوئی مشکل وقت آیا، اسلاف کی عزت و ناموس پہ کوئی بات آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ کوئی حملہ ہوا، تو اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہر میدان میں نظر آتی ہے۔ میلاد کا موقع ہو، طلبہ کی قوت، قوت ہی قوت، قوت ہی قوت، قوت کا نعرہ، میری جان جوانی، میری جان جوانی، اللہ کے شہروں، اللہ کے شہروں۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دوستان محترم، اے میری ملت کے نوجوانوں، ہم تو وہ تھے کہ جنہوں نے تاج سر دارا پاؤں میں کچل کے رکھ دیا تھا، ہم تو وہ تھے جنہوں نے 40,000 کے مقابلے میں 40 فرد چلے گئے، ہم تو وہ تھے کہ جن کے ہیبت سے کفر کانپ جایا کرتے تھے۔ آج وقت ہے، اٹھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں ایک وہ بات جو جب تک مجھے ملی، مجھے اس کا علم ہوا تو میرے دل میں وہ ایک رنج اور خوف اور ایک دکھ پیدا ہوا کہ ایک ایسے قادیانی کا ذکر میرے سامنے آیا۔ میں نے پہلے بھی ایک جگہ بیان کیا، وہ ایک آرے پہ کام کرتا ہے، 1600 روپیہ ایک دن کی مزدوری ہے، اور 800 روپیہ شام کو جاتے ہوئے اپنے مالک کو دے کے قادیانیوں کے فنڈ میں جمع کرواتا ہے۔ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے 10-20 روپے بھی ڈیلی بیس پہ اسلام کے لیے نکالے؟ وہ تو ایک عام بندہ ہے، 800 روپیہ دے رہا ہے۔ دوستان محترم، آج وقت ہے
کہ ہم اٹھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف اٹھنے والی ہر واز کو، ہر آواز کو، ہر باطل نظریات کو روند کے رکھ دیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم ہمارے پاس ہوگا، جب شعور ہمارے پاس ہوگا، جب تعلیم و تربیت کے دروازے ہمارے ذہنوں کے اندر کھلیں گے، جب ہم خدمت خلق کا جذبہ لے کر، اور یہ اب بات یاد رکھنا، جہاں جہاں سے اسلام پہ حملہ ہو وہاں سے اسلام کا پہرا، اسلام کی حفاظت کرنا مسلمان پہ فرض ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی رات، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے وہ جاتے تھے۔ پوچھا صدیق کیا یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے یہ لگتا ہے کوئی آگے سے حملہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب یہ لگتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب کوئی لگتا ہے کہ دائیں سے حملہ نہ کر دے، بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح بندہ مسلمان پر اپنے دین اور اسلام کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جہاں بھی ہو، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدائے حق کی جرت سے تو زندہ کر زمانے کو، کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکنے ہیں۔ والسلام۔ زندہ باد، بہت شکریہ۔ اب بلا تاخیر، بلا تمہید، میں جس ہستی کو اس اسٹیج کی زینت بنانے جا رہا ہوں، پورے کراؤڈ کی، پورے ہال کی، ہر کارکنان کی جو آنکھیں ہیں ان کو وہ اسٹیج پر دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ اگر میں موبائل کھول کر دکھاؤں تو مجھے تقریباً 15 سے 20 میسج اسی کروڑ سے آ چکے ہیں کہ مدثر بھائی کی تقریر کب کروانی ہے۔ تو میرے پاس وقت قلیل ہے، چیزیں طویل ہیں، لیکن ان کو مینج کس طرح کرنا ہے، یہ وہ بس مجھے اسٹیج سے منور بھائی پیچھے آ جائیں جی، باتیں بہت کرنے والی ہوتی ہیں لیکن وقت کم ہے۔ آپ لوگوں کا جذبہ محبت دیکھ کر اسٹیج کی جان چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ جو ہمارا زور لگ چکا، مرکزی قائدین کا زور لگ چکا، اب آپ کی باری ہے کہ آپ کا زور، آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، آپ نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا وٹنس آپ نے قیادت کو دینا ہے۔ وہ وٹنس کب دینا ہے؟ وہ قیادت کو وٹنس اس وقت ملے گا جب کراؤڈ سے، پنڈال کے اندر سے ہمیں، جب ہمارا لیڈر، ہمارا اسٹوڈنٹ لیڈر، ہمارا بے باک لیڈر، ہمارا نہ ڈر لیڈر، ہمارا جرت مندانہ لیڈر، ہماری وہ قیادت اسٹیج کی زینت بنے گی تو یہ وٹنس آپ نے اس وقت دینا ہے۔ تو اب ASF کے طلباء کو قیمتی افکار سے نوازنے کے لیے دعوت دوں گا۔ قائد ملت اسلامیہ کے کمانڈر جو جرت و بہادری کا فیض رکھتے ہیں، ASF کے شہینوں کو قائد ملت اسلامیہ کے فکر سے جوڑ رہے ہیں، جنہوں نے ہر سکول کے اندر، ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر طالب علموں کی شعور کی بحالی کے لیے دن رات ایک کی، ملک پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بھی ہیں، آگے بڑھنے کی امید بھی ہیں، طلوع سحر بھی ہیں۔ تو ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شاعر جو شعر ہے یہ بند کیا گیا ہے۔ شاید سخنور نے ان کے لیے گویا یہی ہوا تھا کہ زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کہ زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفریوں کو پریشان دیکھیں گے، دعویٰ ہے ہمارا زنجیروں، دعویٰ ہے ہمارا زنجیروں، جشن بہاراں ہم بھی دیکھیں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں، نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں ASF کے بے باک لیڈر، نادر قیادت، قائد ملت اسلامیہ کے جذبوں کا پیکر، لازوال قربانیوں کی مثال، بلند نظر، میری مراد مرکزی صدر اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن قاضی محمد مدثر سور رضوی صاحب، کہ وہ اسٹیج کی عمل سے زوردار نعرے لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، طلباء کی قوت، طلباء کی قوت، اللہ کے شیروں، اللہ کے شیروں، آقا کے غلاموں، آقا کے غلاموں، میں مر بھی گیا تو رضا کے دیوانوں، میرے کفن پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا،
اب آپ کی محبتوں نے آپ نے محبتوں سے جواب دینا ہے، نعرہ یہ لگانا ہے، کون کرے گا رہنمائی، مدثر بھائی کھڑے ہو کے نعرہ لگانا ہے۔ میں اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہوں، آپ لوگوں نے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ کون کرے گا رہنمائی، کون کرے گا رہنمائی، کون کرے گا رہنمائی، کون کرے گا رہنمائی؟ بن کے مست ملنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ پاکستان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام روشن اے رضا جس نے تمہارا کر دیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام قائد تحریک نبیرہ محدث اعظم پاکستان، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، میرے اور آپ کے دل کا سرور و چین، جانشین شمس المشائخ حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول رضوی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان، چیئرمین تحریک اہل سنت پاکستان، ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کا لمحہ ہوتا کہ قائد تحریک اپنے ان نوجوان طلبہ کے درمیان موجود ہوتے، لیکن آج کی اس تقریب میں آپ موجود نہیں، اس بات کا رنج اور غم میرے سمیت سٹیج پر موجود اہل سنت فیڈریشن کی قیادت اور پنڈال میں موجود تمام کارکنان کو ہے، اور میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ کی عدم موجودگی میں بھی میں آپ کو سٹیج پر موجود سرپرست اہل سنت فیڈریشن پاکستان محترم المقام جناب سید حیدر رضا شاہ صاحب، آپ کو تمام اہل سنت فیڈریشن کی قیادت کو اور پنڈال میں موجود نوجوان غیور طلبہ ساتھیوں کو خوف خدا، عشق مصطفیٰ، فروغ فکر رضا کے 6 سالوں کی تکمیل پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس عظیم الشان اور تاریخی دن کے موقع پر میں اور آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آج سے 6 سال قبل جس عزم کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ یہ قافلہ ایک بند کمرے سے رواں دواں ہوا تھا، چند لوگوں نے بیٹھ کر دیوانوں کی طرح ایک خواب دیکھا تھا، آج 6 سال کے اندر پاکستان کی نیشنل طلبہ تنظیمات کے اندر، نیشنل طلبہ تنظیمات کی صفوں میں اہل سنت فیڈریشن کو لا کھڑا کیا ہے۔ میں ان تمام تر محنتوں، محبتوں، ولولوں اور جذبوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اہل سنت فیڈریشن کے تمام تر سابقین اور موجودہ قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
طلبہ کی قوت، طلبہ کی قوت، قوت ہی قوت، قوت ہی قوت، قوت کا نعرہ، قوت کا نعرہ، قوت کا نعرہ، سردار اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد و والدین سے زیادہ محبوب شخصیت، محبوب ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نہ رکھتا ہو۔ آج سے 6 سال قبل جو قافلہ عزم و ہمت کا نشان لیے اپنی منزل کی طرف بڑھا تھا، اس نے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر کامسیٹ ایبٹ آباد سے لے کر لاہور کی پنجاب یونیورسٹی تک، اسلام آباد کی نامور یونیورسٹی سے لے کر فیصل آباد کے نامور تعلیمی اداروں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیے جلائے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اے نوجوان طلباء، اے قوم کی امنگوں کے ترجمانوں، اے قوم کے محافظوں، اے کل کے ڈاکٹروں، اے کل کے انجینئرز، اے کل کے وکلاء، اے کل کے صحافیوں، آج امت مسلمہ کے اوپر جو مصائب و مشکلات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ آج ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ آج وہ پیغام جو کالی کملی والے آقا نے مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر دیا تھا، آج ہم اس پیغام کو بلا چکے ہیں۔ پاکستان کے حصول کے مقاصد کے تعین اور جن ترجیحات کا تعین سنی کانفرنس بنارس کے اندر سنی علماء و مشائخ نے کیا تھا، آج ہم انہیں پسے پشت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، پاکستان کے تعلیمی اداروں کا حال آپ سے مخفی نہیں، طاغوتی فکر کی جلغار ہے اور یعنیوں فحاشی کا سیلاب امڑ رہا ہے، اور میرا دل اس وقت خون کے آنسو روتا ہے، اور میں بری ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور غمزدہ دل کے ساتھ یہ بات اکثر اپنے نوجوان ساتھیوں کے درمیان کہتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک طرف طاغوتی فکر اپنی جلغار کرنے کو تیار ہے، بلکہ لاکھوں طلبہ کو اپنی جلغار کا نشانہ بنا چکی ہے، دوسری طرف ان طلبہ کے محافظ، ان کی تربیت کا علم بلند کرنے والے اسلامی فکر کے دائی مسلم طلبہ پر ہونے والی اس فکر سے ناشنا ہے۔ ان کی ترجیحات کے اندر امت مسلمہ کا نوجوان ہے ہی نہیں۔ وہ پاکستان کے 97% اسٹوڈنٹس جو ہمارے اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں، ان کے مسائل سے آگاہ ہی نہیں، ان کو حل کرنا تو درکنار۔ یہ لمحہ سب سے خطرناک لمحہ ہے کہ جب دشمن سر پر ہو اور آپ کی فوج کو اس بات کا احساس تک نہ ہو۔ ان 6 سالوں کے اندر
اسٹیج پر موجود میرے نوجوان ساتھی اور پنڈال میں موجود میرے یہ نوجوان ساتھیوں کے چہرے، ایک ایک صف کے اندر وہ نوجوان موجود ہے، اور مجھے 6 سالوں کا سفر یاد ہے، جس طرح یہ قافلہ چلا، اور آج رات بھی اہل سنت فاؤنڈیشن کی مرکزی مجلس شورا کے اجلاس کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ 6 سال پہلے ایک بند کمرے کے اندر جب 3 سے 4 نوجوان یہ خواب دیکھ رہے تھے تو دیوانے کا خواب لگتا تھا۔ آج الحمدللہ اس قلیل وقت کے اندر اپنے نظریات پر پہرا دیتے ہوئے، اپنے نظریات کو بیچے بغیر، سودا کیے بغیر، پیچھے ہٹے بغیر، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جس تیزی کے ساتھ اہل سنت فاؤنڈیشن کا پیغام عام ہو رہا ہے وہ ان تمام دوستوں کی محنتوں کا ثمر ہے۔ یا رسول اللہ۔ اچھا میں آج آپ تمام نوجوان ساتھیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے کندھوں پر جس ذمہ داری کا بوجھ ہے اور امت مسلمہ کے نظریات کے تحفظ، بقا اور پرچار کے لیے آج جس طرح نظریں آپ پر مرکوز ہیں، آج سے پہلے کبھی اس قدر ذمہ داریاں کسی پر موجود نہ تھیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور مادیت کا دور ہے، اور آپ احباب جتنے اس پنڈال کے اندر موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور فکر رضا کے پیغام کا پرچار کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میں محمد بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا، کیونکہ دور انتہائی پرفتن دور ہے، اور اس دور میں حق کا علم بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ میں نے اور آپ نے آج مکین گنبد خضرا، حضور اقدس، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے عہد کرنا ہے۔ آج ہم نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری سیدی حجویر سے عہد کرنا ہے۔ آج ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ سے عہد کرنا ہے۔ آج ہم نے اپنے بزرگان دین سے عہد کرنا ہے، اور خصوصاً بالخصوص آج کے اس موجودہ دور کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ سے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں میں لہو دوڑ رہا ہے، جب تک
ہماری جانوں میں جان باقی ہے، جب تک